دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 6 ضمیر کی زنجیر. میرے والد صاحب آزادی سے پہلے برٹش انڈیا کی انڈین آرمی میں ڈاکٹر تھے. وہ میجر کے رینک سے ریٹائر ہوئے تھے. وہ دراصل نفسیات کے ڈاکٹر یعنی سائیکاٹرسٹ تھے. انہیں فوت ہوئے 8 سال گزر گئے ہیں. انہوں نے مجھے کئی نفسیاتی کیس سنائے تھے. میں ان کا ہی ایک کیس انہی کی زبانی سناتا ہوں. والد صاحب کو ان 2 فوجیوں کے نام یاد نہیں تھے جن کا یہ کیس تھا. میں ان کے فرضی نام استعمال کروں گا. 1943 میں انگریزوں کی انڈین آرمی برما میں لڑ رہی تھی. یہ دوسری جنگ عظیم تھی. پہلی جاپانی فوج نے انگریزوں کی فوج کو برما سے بھگا کر اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا. پھر انگریزوں نے حملہ کیا اور جاپانی پسپا ہو رہے تھے. لیکن جاپانی فوج کی پسپائی انگریزوں کو بھی بہت مہنگی پڑ رہی تھی. جاپانی فوجی خودکشی کے انداز سے لڑتے تھے. وہ پیچھے ہٹ رہے تھے لیکن انگریزوں کی فوج کا بہت نقصان کر رہے تھے. جنگ میں فوجی بہت بری طرح زخمی ہوتے ہیں. ایسے فوجیوں کو بھی فوجی ہسپتال میں بھیجا جاتا تھا جو زخمی نہیں ہوتے تھے. ان کے دماغ بیکار ہو جاتے تھے. اس مرض کو شیل شاک کہا جاتا ہے. مورچوں پر دشمن کے توپ خانے کے گولے لگاتار پھٹتے رہتے ہیں. اتنے زیادہ دھماکوں سے کسی فوجی کا دماغ ہل جاتا تھا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تھا. میں اس وقت جبل پور فوجی ہسپتال میں تھا. ایک ہندوستانی بٹالین برما کے محاذ پر زیادہ عرصہ لڑ کر جبل پور آئی ہوئی تھی. اسے آرام دیا جا رہا تھا. ایک روز ایک انگریز ڈاکٹر جو میجر تھا اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک مسلمان نائک کو میرے پاس بھیجے گا. اس نے بتایا کہ وہ شیل شاک کا مریض نہیں لگتا. اگر اس کا مرض یہی ہوتا تو محاذ سے ہی پیچھے بھیج دیا جاتا. اسے محاذ سے آئے 6 مہینے ہو گئے ہیں. وہ 1 مہینہ چھٹی بھی گزار آیا ہے. یہ انگریز ڈاکٹر اسے نفسیاتی مریض کہہ رہا تھا. یہ انگریز ڈاکٹر اس نائک کو جو ہندوستانی مسلمان تھا اس لیے دلچسپی لے رہا تھا کہ یہ نائک امن میں بریگیڈ کا ایتھلیٹ تھا اور محاذ پر قابل اور نڈر سیکشن کمانڈر. اس کا کمپنی کمانڈر جو انگریز تھا اسے بہت پسند کرتا تھا. یہ میجر اس میجر ڈاکٹر کا دوست تھا. انگریز افسر اس نائک جیسے فوجیوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے. اس کمپنی کمانڈر نے میجر ڈاکٹر سے کہا تھا کہ نائک سلیمان کا علاج نہ ہوا تو اسے وہ انڈین آرمی کا بھی اور اپنا ذاتی نقصان بھی سمجھے گا. کمپنی کمانڈر کی سفارش سے نائک سلیمان کو میرے پاس بھیجا گیا. ورنہ انڈین آرمی میں لاکھوں فوجی تھے. ہر کسی کو اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی تھی. میں نے ویسے بھی اپنی عادت بنائی ہوئی تھی کہ میں یہ نہیں دیکھا کرتا تھا کہ مریض جسے میرے پاس بھیجا جاتا ہے وہ سپاہی ہے یا جرنیل. میرے لیے ہر مریض انسان ہوتا تھا. مریض خود تو میرے پاس نہیں آ سکتے تھے. فوج کا طریقہ کچھ اور تھا. میرے پاس وہی مریض آتا جسے میڈیکل آفیسر میری طرف ریفر کرتے تھے. سلیمان آیا تو میں نے اپنے طریقے کے مطابق اس سے یہ نہ پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے بلکہ اس کے ساتھ بے تکلف دوستوں کی طرح محاذ کی اور بارکوں کی باتیں کرتا تاکہ وہ بے تکلفی سے اپنی حالت بیان کر سکے. وہ پھر بھی گھبرا رہا تھا. میں نے مشاہدہ کر لیا کہ اس کے ذہن پر بوجھ ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے. میرے جسم میں جان نہیں رہی. اس نے ایسی آواز میں کہا جیسے ابھی رو پڑے گا. کچھ دیر چپ رہ کر اس نے کہا مجھ پر کسی دشمن نے کالے علم کے تعویذ کر دیے ہیں. میرا دماغ کام نہیں کرتا اور دل پر خوف بیٹھ گیا ہے. اس دور میں سپاہی ان پڑھ ہوتے تھے.
उन्हें फौज में रोमन उर्दू पढ़ाई जाती थी। नाइक सुलेमान फौजी होने के अलावा देहाती था, इसलिए उसने तशखीस खुद कर ली थी कि उसे किसी ने तावीज़ों से बेकार कर दिया है। देहात में और शहरों में भी लोग एक दूसरे को तावीज़ों के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। नाइक सुलेमान से मैंने कुरेद कुरेद कर पूछा तो उसने बताया कि बर्मा के महाज पर उसने बड़ी सख्त जंग लड़ी है। जापानी अपने कदम जमाने के लिए बेजिगरी से लड़ते थे। सुलेमान की बटालियन आगे थी। दिन रात उसकी पोजीशनों पर गोलाबारी होती रहती थी। कभी जापानी हमला करते और कभी सुलेमान की बटालियन हमला करती थी। मशीन गनों और राइफलों की गोलियां इस तरह चलती जैसे नलकों से तेज पानी बह रहा हो। हर वक्त मौत का डर होता था। इस बटालियन को आराम के लिए पीछे भेज दिया गया था। नाइक सुलेमान ठीक था, उसकी ये हालत बिल्कुल नहीं थी। छावनी में 1 महीना रहकर सुलेमान को 1 माह की छुट्टी मिली। उसकी शादी का दिन मुकर्रर हो चुका था। गांव जाते ही उसकी शादी हो गई। वो उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन पहली ही रात उसकी खुशी खत्म हो गई। उसने अपने आप को दुल्हन के लिए मुर्दा पाया। वो एथलीट था और फौजी भी था, इसलिए उसका जिस्म मजबूत और खूबसूरत था। मगर अपनी दुल्हन के लिए उसका जिस्म बिल्कुल बेकार साबित हुआ। उसने अपनी दूसरी हालत ये बयान की कि दुल्हन को देखकर ही उसके दिल पर खौफ सा बैठ गया। उस लड़की को वो बचपन से जानता था। ये उसके अपने गांव की लड़की थी, दूर पार की रिश्तेदारी भी थी। नाइक सुलेमान ने अपने दिमाग पर और अपने जिस्म पर ऐसा असर महसूस किया जो किसी दुश्मन के किए हुए तावीज़ों का ही हुआ करता है। सुलेमान शादी के बाद 10-11 दिन घर रहा और उसकी ये हालत बिगड़ती गई, ठीक न हुई। वो घर वालों को बताए बगैर अपने पीर के पास गया। पीर ने उसे कहा कि उस पर वाकई किसी ने काला जादू कर दिया है। पीर ने उसे अपने तावीज़ दिए जिनसे सुलेमान को कोई फायदा न मिला। पीर को कुछ माली फायदा हो गया था। छुट्टी खत्म करके सुलेमान अपनी बटालियन में आ गया। उससे कोई ऐसी उल्टी हरकतें हो गईं जो उसके सूबेदार ने कंपनी कमांडर को बताई। कंपनी कमांडर ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूछा कि उसने नाइक होते हुए ये गलतियां क्यों की। सुलेमान रो पड़ा और उसने कंपनी कमांडर को बताया कि उसके दिमाग और जिस्म का आपस में ताल्लुक टूट गया है और उससे गलतियां हो जाती हैं। कंपनी कमांडर ने उसे कोई सज़ा न दी। सुलेमान की हालत ये हो गई कि एक सुबह परेड पर उसके हाथ से राइफल गिर पड़ी। उससे बाज़पुस हुई तो उसके आंसू निकल आए। उसे अब हवलदारी की तरक्की मिलने वाली थी। फौज के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हवलदारी के लिए फिट नहीं रह गया था, लेकिन कंपनी कमांडर उसकी तरफदारी करता था। सुलेमान ने महाज पर अपने जो जौहर दिखाए थे उनसे कंपनी कमांडर बहुत मुतासिर था। वो शायद इसी शक में पड़ गया था कि नाइक सुलेमान को कोई जहनी आर्जा लाहक हो गया है। सुलेमान ने उसे असल वजह नहीं बताई थी। सुलेमान ने मुझे वजह बता दी। मैंने उसे नफ्सियाती इलाज के मुताबिक कुछ ऐसी बातें पूछी जो उसके लिए तो वैसी ही होंगी, लेकिन मैं उन्हें बहुत ही अहम समझता था। मैंने उसके इस वहम की तरफ तवज्जो न दी कि उस पर किसी ने तावीज़ किए हुए हैं। इस वहम को मैंने अलग नोट कर लिया। वहम भी नफ्सियाती मर्ज बन जाया करता है। उसके मर्ज के 2 बायस मेरे दिमाग में आए। एक ये कि उसको जंग में ज़्यादा अरसा रहना पड़ा, उसका उसके आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा। छावनी में आकर भी ये असर कायम रहा। मेरे एक सवाल के जवाब में उसने कहा था कि वो ख्वाबों में ज़्यादातर जंग देखता है। उसके इर्द गिर्द गोले फटते हैं, हवाई जहाज बम फेंकते हैं और उसके साथी बुरी तरह जख्मी होकर मरते हैं। इससे मुझे ये सबूत मिला कि जंग की खौफनाकी उसके ज़हने लाशऊर में उतर गई है और उससे उसके आसाब कमज़ोर होते होते उसकी जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बन गए हैं। आसाब ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं तो दिल पर ऐसा खौफ बैठ जाता है जो जिस्म को बेकार कर देता है और दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। इस मरीज़ की इस हालत की वजह एक ये भी हो सकती थी
جنگ عظیم کے محاذوں سے فوجی جب پیچھے آتے تھے تو سب سے پہلے گندی پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ کلکتہ برما کے محاذ کے پیچھے بہت بڑا شہر تھا۔ محاذ کی طرف جانے والی اور واپس آنے والی فوجیں کلکتہ میں قیام کرتی تھیں۔ وہاں پیشہ ور عورتیں ہزاروں کی تعداد میں گھومتی پھرتی رہتی تھیں۔ وہ کئی بیماریوں کے جراثیم کی حامل تھیں۔ بعض فوجی ان سے کوئی نہ کوئی بیماری وصول کر لیتے تھے۔ میں نے نائک سلیمان سے پوچھا تو اس نے انکار کیا اور قسمیں کھائیں کہ وہ ایسا آدمی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اس کے انکار کے باوجود اس کا ضروری معائنہ کروایا اور خون اور پیشاب بھی ٹیسٹ کروایا۔ میں نے اسے دوسرے دن آنے کو کہا۔ دوسرے دن اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹیں مل گئیں جو بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس پر کسی تعویذ، کسی کالے یا سفید جادو کا اثر نہیں، یہ اثر جنگ کا ہے۔ میں نے اسے ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں سمجھایا کہ وہ سمجھ گیا۔ میں نے نسخہ دے کر اسے ہسپتال سے دوائیاں دلا دیں۔ یہ اعصابی طاقت کی دوائیاں تھیں۔ اس زمانے میں آج والی دوائیاں نہیں تھیں جو ذہن کو سکون دیتی ہیں، نیند کی گولیاں تھیں۔ میں نے 1 ہفتے کے لیے اسے یہ گولیاں بھی دیں تاکہ وہ گہرا سوئے۔ چونکہ میں نے لکھ دیا تھا کہ اسے 1 ہفتے بعد میرے پاس پھر بھیجا جائے، اس لیے اسے پھر میرے پاس بھیجا گیا۔ اس کی رپورٹ نے مجھے مایوس کیا۔ اس کی حالت اگر بگڑی نہیں تو ذرا سی بھی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ٹیلی فون پر اس کے کمپنی کمانڈر سے پوچھا کہ اپنے کام میں اب یہ کیسا ہے۔ اس کی رپورٹ مایوس کن تھی۔ میں نے انسانی جذبے کے تحت سوچا کہ یہ انگریز میجر ایک ہندوستانی نائک پر کب تک مہربان رہے گا۔ ایک نہ ایک دن تنگ آ کر سلیمان کو میڈیکل بورڈ میں بھیج کر گھر بھجوا دے گا۔ اس کے علاوہ سلیمان کی ترقی کا بھی سوال تھا۔ میں نے اسے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سلیمان کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ ذہنی مریضوں کے وارڈ میں تھوڑے سے مریض تھے۔ میں ہر ایک کو اطمینان سے توجہ دے سکتا تھا۔ سلیمان کو میں نے اپنے مشاہدے اور علاج میں رکھا۔ 15 دنوں بعد وہ بہتر محسوس کرنے لگا۔ میں نے مزید 10-12 دن اسے ہسپتال رکھا اور جب اسے ہسپتال سے نکالا تو لکھ دیا کہ اسے 1 ماہ کی چھٹی دی جائے اور جب واپس آئے تو اسے میرے پاس معائنے کے لیے بھیجا جائے۔ وہ 1.5 ماہ بعد میرے پاس آیا۔ اس کی رپورٹ وہی تھی جو پہلے روز تھی۔ اب بھی وہ اپنی بیوی کے لیے بیکار ثابت ہوا اور اس کے دل پر خوف پہلے سے زیادہ تھا۔ اس نے خودکشی کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ اس پر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ میں اس کا یہ وہم نہیں مانتا تھا۔ اس کا یہ وہم اس کے پیر کے علاوہ کسی ایسے آدمی نے بھی پکا کر دیا تھا جو اس قسم کے تعویذ دیا کرتا تھا۔ میں نفسیات کا ڈاکٹر تھا۔ میرا طریقہ نبض دیکھنا اور ٹوٹی لگانا نہیں تھا۔ میں نے تو اس کے ذہن لاشعور میں سے کچھ نکالنا تھا۔ اب اس نے 2-3 باتیں ایسی کہیں کہ جن سے مجھے شک ہوا کہ اس پر جنگ کا اثر نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے اس کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے ایک پردہ اٹھا دیا۔ میں نے اس چھٹی کے دوران اپنی آزمائش کی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ازدواجی زندگی کے لیے فٹ ہوں، لیکن میں جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو میرا جسم برف کی طرح سرد ہو جاتا ہے اور میرے دل پر خوف آ جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ میری بیوی جب مجھے دیکھتی ہے تو میرا پسینہ نکل آتا ہے اور میں اپنی بیوی سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا، میں جب اپنی بیوی سے دور ہوتا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ یہاں مجھے کچھ اور شک ہوا۔ وہ کسی ایسے فوبیا میں مبتلا تھا جس کا تعلق اس کی بیوی کے ساتھ تھا۔ مجھے اس کے 2-3 تجربے سن کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے خاوند بننے کے قابل ہے۔ پیچھے کوئی خوف رہ گیا تھا جس کا میں نے سراغ لگانا تھا۔ میں نے اس پر اتنے سوال کیے کہ جواب دے دے کر اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ میں خاص طور پر بتاتا ہوں کہ میں تھانے داروں کی طرح تفتیش نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملزم سمجھنے لگتا۔ نفسیات کے ڈاکٹر کا انداز بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ میرے انداز میں دوستی کا رنگ بہت ہی صاف تھا۔ میں یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
کیا تم اس جہنم سے نہیں نکلنا چاہتے جو تم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا، اگر میں اصل بات بتا دوں تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ آپ میجر صاحب ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے کہا۔ یہ تو فوج نے مجھے رینک دے دیا ہے، مجھے ڈاکٹر سمجھو، میجر نہ سمجھو۔ وہ تھوڑی دیر تک ڈرتا رہا۔ میں نے اسے کہا میں اسے عذاب سے نکالوں گا، کسی اور عذاب میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا مسلمان ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ اسے جلدی ٹھیک کر دوں تاکہ اس سے ترقی ملے جو اس کی بیماری کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ میری بیماری کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے میجر صاحب، اس نے کہا۔ مجھے میجر نہ کہو، ڈاکٹر کہو، میں نے کہا۔ تم نے دل میں جو کچھ بھی چھپا رکھا ہے وہ مجھے بتا دو، میں اپنی کوشش کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس لڑکی کو جو میری بیوی ہے بڑے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، اس نے کہا۔ یہ غلط طریقہ فوجی قانون کے مطابق جرم ہے۔ اس لڑکی کی منگنی ایک سپاہی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ سپاہی میرے گاؤں کا رہنے والا تھا، میری برادری کا تھا اور میری بٹالین کا تھا۔ اگر وہ بٹالین کی کسی اور کمپنی میں ہوتا تو مجھے یہ جرم کرنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ میری کمپنی میں اور میری پلاٹون میں تھا۔ اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہونی تھی یا اس سپاہی کے ساتھ؟ برادری میں تیسرا لڑکا کوئی نہیں تھا۔ اگر اس سپاہی کو رشتے سے جواب مل جاتا تو رشتہ کوشش کے بغیر بھی مجھے مل جاتا۔ رشتہ اس سپاہی کو مل گیا۔ مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ جب رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے مقابلے میں برادری کی کوئی لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب رشتے کا فیصلہ ہوا اس وقت ہماری بٹالین برما فرنٹ پر تھی، سپاہی بٹالین میں تھا اور میں چھٹی پر تھا۔ لڑکی اپنے گاؤں اور اپنی برادری کی تھی، میرے ساتھ اس کی دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ میری چھٹی کا آخری دن تھا، وہ مجھے کھیتوں میں اکیلی مل گئی۔ میں نے اسے منگنی کی مبارک دی اور یہ بھی کہا کہ میں نے اس کے رشتے کے لیے خانقاہوں پر منتیں مانی ہوئی تھیں، لیکن خدا نے میری کوئی منت قبول نہیں کی۔ اس نے تھوڑا سا شرما کر کہا، یہ تو بڑوں کا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا کیا ہے، میرے لیے تو تم دونوں ایک جیسے ہو۔ میں نے اسے مذاق میں ایک بات کہی تو وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا، خدا اسے زندگی دے، جب تک وہ زندہ ہے منگنی تو نہیں ٹوٹ سکتی، وہ جب بھی چھٹی آیا شادی ہو جائے گی۔ میں دوسرے دن گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ یہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں اپنی بٹالین میں پہنچ گیا۔ ایسے سمجھ لیں کہ میں جہنم میں پہنچ گیا جہاں انسان جل رہے تھے۔ اتنی زبردست اور اتنی ظالم لڑائی تھی کہ زمین اور آسمان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک ایک منٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جاپانی فوج بھاگ رہی ہے، پھر بھی جاپانی بڑی سخت لڑائی لڑ رہے تھے۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے تھے۔ دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ ہماری دو ڈیوٹیاں بہت خطرناک تھیں۔ ایک پیٹرول ڈیوٹی تھی اور دوسری ریکی تھی، یعنی چھپ کر آگے جانا اور دشمن کو دیکھنا۔ پیٹرول ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی، اس میں بھی دشمن کے قریب جانا پڑتا تھا۔ برما کا علاقہ پہاڑی ہے اور جنگل بھی ہے۔ ہماری بٹالین جس علاقے میں تھی وہ بھی پہاڑی علاقہ تھا لیکن جنگل نہیں تھا۔ ہمارے مورچے پہاڑیوں پر تھے، جاپانیوں کے مورچے سامنے والی پہاڑی پر تھے۔ ریکی پیٹرول یا فائٹنگ پیٹرول کے لیے نیچے جانا پڑتا تھا۔ ایک روز میری سیکشن کو دن کی پیٹرول یعنی گشتی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ میرے ساتھ 12 جوان تھے اور ان میں وہ سپاہی بھی تھا جس کے ساتھ اس لڑکی کی منگنی ہو گئی تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی۔ یہ سپاہی پہلے بھی میرے ساتھ پیٹرول ڈیوٹی پر گیا تھا، وہ میرے سیکشن میں تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے خود کمپنی صوبیدار کو کہا تھا کہ اس سپاہی کو میرے سیکشن میں کر دیں کیونکہ یہ میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کا خیال رکھوں۔ وہ تو چھاونی کا معاملہ تھا، اب ہم جنگ میں بڑے خطرناک فرنٹ پر تھے، وہاں میں اس کا زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک روز وہ میرے ساتھ پیٹرول ڈیوٹی پر گیا تو مجھے اس کی منگیتر یاد آ گئی۔ شاید کئی مہینے اس خوفناک جنگ میں رہ کر میرا دماغ کمزور ہو گیا تھا۔
مجھے وہ لڑکی اتنی یاد آئی کہ میرے دل پر بہت برا اثر ہوا۔ مجھے اس لڑکی کے یہ الفاظ یاد آئے، جب تک زندہ ہے منگنی نہیں ٹوٹ سکتی، وہ جب چھٹی آیا شادی ہو جائے گی۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ یہ سپاہی مر جائے۔ میری بٹالین کے 200 سے زائد آدمی مارے جا چکے تھے، اگر یہ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ میں ان 12 جوانوں کو ساتھ لے کر ٹیکڑی سے نیچے اتر گیا اور نیچے جا کر انہیں پیٹرول کی ترتیب میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے جدھر جانا تھا ادھر گئے اور پیٹرول پارٹیاں جو کام کرتی ہیں وہ ہم نے کیا۔ میرے دل میں بڑا خطرناک ارادہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کے سپاہی کو ایک سپاہی کے ساتھ آگے رکھا ہوا تھا۔ میں نے ارادہ یہ کیا کہ چھپ کر پیچھے سے اپنے گاؤں کے سپاہی کو گولی مار دوں۔ ہمارے اوپر سے دونوں طرفوں کی گولیاں گزر رہی تھی، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میری سیکشن پھیلی ہوئی تھی، ہمیں جگہ جگہ کسی اوٹ میں پوزیشن لینی پڑتی تھی۔ میں نے اس ڈر سے اپنا ارادہ بدل دیا کہ کوئی دیکھ لے گا اور مجھے قتل کی سزا ملے گی۔ ارادہ پھر دل میں آ گیا۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا۔ وہ سپاہی اپنے ایک سپاہی کے ساتھ آگے تھا۔ میں نے ایک ٹیکڑی کے پیچھے جا کر آگے چلا گیا اور اس سپاہی تک پہنچا۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ وہ اوٹ میں رہ کر آگے چلے جائیں جہاں ٹیکڑی ختم ہوتی ہے، وہاں سے دائیں کو اتر جائیں۔ میں نے انہیں اس سے بھی آگے چلے جانے کو کہا۔ میں ان کا کمانڈر تھا، انہیں ہر کام میرے حکم سے کرنا تھا۔ میں اس علاقے میں پہلے آ چکا تھا، مجھے بتایا جا چکا تھا کہ کس جگہ سے آگے نہیں جانا۔ اس سے آگے جو جگہ تھی وہ دشمن کی ان پوزیشنوں سے صاف نظر آتی تھی جو ٹیکڑیوں پر تھیں۔ اس سے پہلے ہماری ڈی کمپنی کے 2 جوان وہاں مارے گئے تھے۔ میں اپنی پسند کی لڑکی کے منگیتر کو اکیلا ادھر نہیں بھیج سکتا تھا۔ اگر اکیلا بھیجتا تو اس کا جوڑی دار، اس کے ساتھ کا سپاہی سب کو بتا دیتا کہ وہ جوان میرے حکم سے آگے گیا تھا۔ ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں انہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں وہ مارے جائیں گے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں ٹیکری کے ساتھ ساتھ پیچھے آ گیا اور اپنے 4 سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا جو ایک جگہ پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا میں آگے والے 2 جوانوں کو دیکھنے گیا تھا لیکن دونوں وہاں نہیں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آگے نہ چلے گئے ہوں۔ میں وہاں سے ایک اور جگہ چلا گیا جہاں میرے 2 سپاہی پوزیشن میں تھے۔ ان کو بھی میں نے ایسے ہی کہا جیسے 4 سپاہیوں کو کہا تھا۔ وہاں سے میں پھر آگے گیا تو ہمارے قریب سے ایک مشین گن فائر ہوئی۔ یہ میرے 2 سپاہیوں پر فائر ہوئی ہوگی۔ میں نے انہیں بھیجا ہی ایسی جگہ تھا جہاں سے وہ زندہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں پیٹرول پارٹی کو شام کے وقت واپس لایا۔ واپس کمپنی ہیڈ کوارٹر میں آ کر میں نے رپورٹ دی کہ 2 سپاہی میرے خبردار کرنے کے باوجود خطرناک علاقے میں چلے گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ میں نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ میں نے آگے جا کر دونوں کی لاشیں دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے جانا خطرناک تھا، وہ یقیناً مارے گئے ہیں۔ مجھے 2.5-3 گھنٹے پہلے واپس آ جانا تھا، لیکن میں نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں یہ رپورٹ دی کہ میں لاشیں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے دراصل وہاں 2.5-3 گھنٹے اس وجہ سے زیادہ لگا دیے تھے کہ وہ دونوں سپاہی اگر زندہ ہیں تو واپس آ جائیں گے۔ وہ اتنی دیر تک نہ آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مارے گئے ہیں۔ پھر نائک سلیمان نے بتایا کہ دونوں سپاہیوں کے گھروں کو فوجی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سرکاری اطلاع چلی گئی ہوگی کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں۔ سلیمان نے وہیں سے اپنے خط کو لکھا کہ فلاں سپاہی جنگ میں مارا گیا ہے۔ 15-20 دنوں بعد اسے گھر سے جواب ملا کہ سرکاری چٹھی آ چکی ہے۔ سلیمان نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا کہ وہ سپاہی مارا گیا ہے، اب لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا رشتہ مانگ لے۔ 1 مہینے بعد سلیمان کو باپ کا خط ملا کہ لڑکی والوں نے رشتہ دے دیا ہے اور وہ جب بھی چھٹی آئے گا شادی کر دی جائے گی۔ نائک سلیمان نے اپنے رقیب کو ایسے طریقے سے مروایا تھا کہ کسی کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ 2-3 مہینے بعد اس کی بٹالین کو جبل پور بھیج دیا گیا۔ جاپانی بری طرح پسپا ہو گئے تھے۔ پہلے سنا چکا ہوں کہ نائک سلیمان چھٹی گیا اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی جسے وہ دل سے چاہتا تھا،
لیکن اس نے اب مجھے یہ بتایا کہ دلہن کو دیکھ کر اسے ہو کیا گیا تھا۔ پہلے اس نے یہ راز مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، اس نے کہا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو مجھے کمرے میں کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے میں وہ سپاہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے صرف 1 سیکنڈ کے لیے نظر آیا، پھر دیکھا دروازہ بند تھا اور سپاہی وہاں نہیں تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ وہم تھا، لیکن یہ وہم تھا یا جو کچھ تھا، اس نے مجھے مردہ کر دیا۔ میرے دل پر خوف چھا گیا۔ میں نے لالٹین بجھا دی، لیکن بیوی کا جسم مجھے اتنا سرد لگا جیسے یہ اس کے پہلے منگیتر کی لاش ہو۔ میں اور زیادہ سرد ہو گیا۔ پھر ہر رات ایسے ہی ہوتا رہا۔ میری بیوی نے چوتھے 5ویں دن مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے منہ سے یہی نکلا کہ کسی دشمن نے تعویذ کرا دیے ہیں۔ سلیمان نے مجھے 1 منٹ کی روداد سنائی۔ اس نے 3-4 مرتبہ اندھیرے کمرے میں بھی اپنی بیوی کے پہلے منگیتر کو دیکھا۔ منگیتر 2-3 سیکنڈ بعد غائب ہو گیا۔ اس مرے ہوئے سپاہی کی ماں سلیمان کو بار بار اپنے گھر بلاتی اور پوچھتی تھی، تم میرے بیٹے کے ساتھ تھے؟ اس نے زخمی ہو کر پانی مانگا ہوگا، تم نے اسے پانی پلایا تھا نا؟ اس نے آخری وقت کوئی بات کی ہوگی، میرا نام لیا ہوگا، میں تو اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر تمہیں اپنا دوست یاد نہیں آتا؟ وہ تمہاری بیوی کا منگیتر تھا نا؟ ماں اس طرح کی ایسی جذباتی باتیں کرتی تھی جو سلیمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ خواب میں جنگ دیکھتا اور اس سپاہی کی لاش دیکھتا۔ وہ اسے جاگتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، اور جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتا تھا تو ایسے محسوس کرتا تھا جیسے اس لڑکی کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس کے منگیتر کو سلیمان نے قتل کیا ہے۔ یہ دراصل ضمیر پر بڑے ہی گھناؤنے گناہ کا بوجھ تھا جس نے اس کے جسم کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اسے مرا ہوا سپاہی جس طرح نظر آتا تھا، یہ واہمہ تھا جسے ہلوسینیشن کہتے ہیں۔ ایک تو ضمیر پر یہ بوجھ تھا، دوسرے وہ اپنی بیوی کے لیے بیکار ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر بیکار ہو گیا تھا۔ انسان کا خون ہضم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سلیمان کی حالت بگڑتی گئی۔ میں نے اسے لیکچر دیا کہ وہ اپنے آپ کو یقین دلائے کہ وہ سپاہی مر چکا ہے اور واپس نہیں آئے گا۔ جو ہو چکا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ میں نے اسے طریقے بتائے، دوائیاں بھی دیں۔ اس نے میرے آگے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اس لیے وہ کچھ سکون محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سکون عارضی ہے، اس کا علاج ضروری تھا، ورنہ اس کی حالت کو روز بروز بگڑنا تھا۔ اس کا آخر انجام یہ ہونا تھا کہ سلیمان نے کسی کو قتل کر دینا تھا یا خودکشی کر لینی تھی۔ میں نے ذہنی سکون کی دوائیوں کے علاوہ نفسیاتی طریقوں سے بھی علاج شروع کر دیا۔ اس قسم کے نفسیاتی مرض کے مریض کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے ایک تو انسانی جذبے کے تحت اور دوسرے تجربے کے طور پر اس کا علاج شروع کیا تھا۔ اسے کبھی 3-4 دنوں کے لیے ہسپتال میں رکھا اور کبھی اسے کھلی چھٹی دے دی کہ بیرک میں رہے۔ میری سفارش پر اسے ہلکی پھلکی ڈیوٹی دی جاتی تھی۔ اس کا کمپنی کمانڈر اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ اسے میں نے بتایا کہ سلیمان کی بیماریوں کا باعث یہ ہے کہ اس نے بڑی ہولناک جنگ دیکھی ہے اور اس نے وہاں اپنی طاقت اور برداشت سے بڑھ کر کام کیا ہے، جس سے اس کے اعصاب مجروح ہو گئے ہیں۔ کمپنی کمانڈر اسی لیے سلیمان کو پسند کرتا تھا کہ وہ اپنی طاقت اور برداشت سے بڑھ کر کام کیا کرتا تھا۔ میں نے بیماری کا یہ باعث ایک اور وجہ سے بھی لکھا تھا۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت سوچا تھا کہ سلیمان اگر ٹھیک نہ ہو سکا تو اسے میڈیکل بورڈ فوج کے لیے انفٹ قرار دے دے گا۔ بورڈ جب بیماری کا باعث جنگ لکھے گا تو اسے اچھی پینشن مل جائے گی۔ وہ دراصل قاتل تھا، لیکن میں اسے سزا دینے والا جج نہیں، میں ڈاکٹر تھا۔ ایک روز سلیمان خود ہی میرے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بات کرتے اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی۔
اس روز اس نے میرے پاس نہیں آنا تھا، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اس نے جب وجہ بتائی تو میں بھی حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میری بیوی کا منگیتر سپاہی جو میں کہتا تھا کہ مارا گیا ہے واپس آ گیا ہے۔ مجھے گھر سے خط ملا ہے، وہ رجمنٹل سینٹر میں ہے۔ سینٹر سے اس کے گھر والوں کو سرکاری اطلاع گئی ہے کہ ان کا بیٹا بڑی بہادریوں سے جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آ گیا ہے۔ میں بہت گھبرا رہا ہوں، رات کو میں سویا بھی نہیں۔ وہ بتا چکا ہوگا کہ میں نے اسے آگے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ غلطی سے آگے چلا گیا ہے۔ میں نے اسے کچھ باتیں بتائیں، ذہنی سکون کی گولیاں دیں اور اسے کہا کہ کوئی اور بات یا واقعہ ہو جائے تو مجھے بتانے آ جایا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ سپاہی بیان دے چکا تھا کہ نائک سلیمان نے اسے فلاں مقام تک جانے کو کہا تھا اور اس غلط حکم کی پاداش میں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی تھی، تو میں اسے نہیں روک سکتا تھا۔ البتہ یہ کیس اب میرے لیے ایک ڈرامے کی طرح دلچسپ ہو گیا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ آگے یہ ہوا کہ 7-8 دنوں بعد وہ سپاہی ریجمنٹل سینٹر سے بٹالین میں آ گیا۔ نائک سلیمان نے میرے پاس آ کر پورا واقعہ سنایا۔ وہ اب ذرا سکون میں تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سنایا کہ یہ سپاہی بٹالین میں آیا تو نائک سلیمان سے گلے لگ کر ملا، اور اس نے سلیمان کو کوئی شکایت نہ کی کہ سلیمان نے اسے اتنی خطرناک جگہ بھیج دیا تھا۔ اس نے سلیمان کو بتایا کہ اس نے سینٹر میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنی پیٹرول پارٹی سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ سن کر سلیمان کو سکون آ گیا۔ بٹالین میں آ کر اپنے کمپنی کمانڈر اور بٹالین کمانڈر کو بھی اس نے یہی بیان دیا تھا۔ اس سپاہی پر جو گزری وہ یوں تھی کہ وہ نائک سلیمان کے حکم سے اپنے ساتھی کے ساتھ خطرے کے مقام پر چلا گیا۔ قریب سے ہی مشین گن فائر ہوئی، دونوں بچ گئے اور رینگ کر اوٹ میں ہو گئے۔ مشین گن پھر فائر ہوئی، وہ دونوں رینگتے ہوئے نکلے۔ مشین گن ایک بار پھر فائر ہوئی، اس سپاہی کا ساتھی مارا گیا اور اس نے اٹھ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جاپانی بہت قریب تھے، وہ اسے پکڑ کر لے گئے۔ اسے پیچھے بھیجنا تھا لیکن جاپانیوں کی پوزیشن اب بہت کمزور ہو چکی تھی، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس سپاہی کو جاپانیوں نے اپنے ساتھ رکھا، اسے انہوں نے کوئی تکلیف نہ دی بلکہ اسے اچھی طرح رکھا۔ سبھاش چندر بوس نے انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کی جو انڈین نیشنل آرمی بنائی اور اسے جاپان کی فوج کے ماتحت کر دیا تھا، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سپاہی کو انڈین نیشنل آرمی INA میں شامل کرنے کی وجہ سے جاپانیوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ وہ 9-10 دن جاپانیوں کی اسی بٹالین کے ساتھ رہا۔ یہ بٹالین یہ پوزیشن چھوڑ کر پیچھے چلی گئی۔ ادھر سے انگریزوں کے حملے بہت سخت ہو گئے۔ جاپانی فوج افراتفری میں پسپا ہو رہی تھی۔ اس بھگدڑ میں سپاہی کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میں چونکہ اس سپاہی سے نہیں ملا تھا، اس لیے میں اس کے فرار کی ساری رودات نہیں سنا سکتا۔ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ برما کے پہاڑوں اور جنگلوں سے نکل کر آنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ سپاہی وادیوں اور جنگلوں میں 20-22 روز بھٹکتا رہا اور کہیں سے کہیں جا نکلا۔ اب جاپانیوں کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے فوجیوں نے دیکھ لیا۔ وہ غالباً سگنل والوں کی پوسٹ تھی۔ اسے اوپر لے گئے۔ بہت دنوں بعد اسے پیچھے بھیجا گیا۔ اس کی جسمانی حالت بہت بری تھی۔ 2 مہینوں بعد اسے کلکتہ پہنچایا گیا۔ کئی روز وہ ہسپتال میں رہا۔ وہاں سے اسے اس کے ریجمنٹل سینٹر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اسے پھر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ 1 مہینے بعد ہسپتال سے اسے اس سفارش کے ساتھ فارغ کیا گیا کہ اسے کم از کم 1 مہینے کی چھٹی پر بھیجا جائے۔ اب وہ اپنی بٹالین میں آ گیا تھا اور بٹالین کمانڈر نے اسے 1 کی بجائے 1.5 مہینے کی چھٹی دے دی تھی۔ نائک سلیمان میرا مستقل مریض بھی تھا اور میرا دوست بھی بن گیا تھا۔ اسے دوست بنانا علاج کا حصہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سپاہی چھٹی چلا گیا ہے۔ سلیمان کی ذہنی حالت ذرا اور بگڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی کمزور ہو گیا
اور اس کی حالت کبھی کبھی نیم پاگلوں جیسی ہو جاتی تھی۔ 15-16 دنوں بعد وہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت اور ہی زیادہ خراب تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے چپ ہو گیا اور ویسے ہی کہیں نظریں جما دیں۔ میں نے اسے بیدار کیا۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے لفافے سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ اس کے باپ کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم چھٹی لے کر آؤ اور اپنے گھر کو دیکھو۔ تمہاری بیوی نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ وہ اپنے پہلے منگیتر سے ملتی ہے اور 2 عورتوں نے انہیں کھیتوں سے آگے ایک گہری جگہ پر بڑی بے شرمی کی حالت میں دیکھا ہے۔ گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ سلیمان کی بیوی اپنے پہلے منگیتر کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ خط میں سلیمان کو بھڑکایا گیا تھا کہ وہ آئے اور اس سپاہی کا بندوبست کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا بندوبست کرے گا؟ اس نے کہا کہ ان کے علاقے میں اس جرم کی سزا قتل ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، ورنہ اس کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جائے گی اور وہ کسی روز پاگل ہو جائے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا ارادہ خطرناک لگتا تھا۔ وہ چلا گیا اور کوئی 1.5 ہفتے بعد میرے پاس آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اب صحیح طریقے سے بولتا تھا اور وہ بالکل نارمل لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ رونق بھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں پکا بندوبست کر آیا ہوں۔ دونوں کو قتل کیا ہے یا ایک کو؟ میں نے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے کہا۔ میں قتل کا ہی ارادہ لے کر گیا تھا۔ میں بیمار تھا، چاہے کمزور تھا۔ عورت کی کیا مجال کہ اپنے دل کی مرضی کرتی پھرے اور یارانے لگائے۔ میں نے کمپنی صوبے دار اور کمپنی کمانڈر کی منت کر کے 10 دنوں کی چھٹی لی تھی۔ میں واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ میں نے قتل کرنا اور گرفتار ہونا تھا۔ میں شام کے بعد اپنے گاؤں پہنچا۔ رات کو بیوی کو الگ کر کے پوچھا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ تم نے اپنے پہلے منگیتر کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں خونخوار اور وحشی بن کر گیا تھا، لیکن جب میری بیوی تنہائی میں میرے سامنے آئی تو میری خونخواری ختم ہو گئی اور دل پر خوف آ گیا۔ میں نے بہت ہمت کر کے اسے یہ الفاظ کہے تھے جو آپ کو بتائے ہیں۔ مجھے یہ امید تھی کہ وہ کہے گی یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس نے پہلے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی طرح کی مسکراہٹ تھی۔ میری نظریں نیچی ہو گئیں۔ اس نے کہا، طلاق دے دو، چاہے میرا گلا دبا دو، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تم جسمانی طور پر صحیح نہیں ہو، میں نے یہ برداشت کر لیا تھا۔ تمہارے دماغ پر کوئی اثر ہے۔ میں نے یہ بھی قبول کر لیا تھا کہ تم بزدل ہو، تم میں مردوں والی جرت بھی نہیں۔ مزہ تو جب تھا کہ تم اسے جوان مردوں کی طرح قتل کرتے اور پھر میرے ساتھ شادی کرتے۔ تم نے اسے اس طرح مروانے کی کوشش کی کہ اسے جاپانیوں کے سامنے دھوکے سے بھیج دیا اور خود وہاں سے بھاگ آئے اور اپنے افسروں کو کہا کہ وہ غلطی سے آگے چلا گیا تھا اور مارا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو زندہ لاش بن گیا۔ میری زبان بند ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی کو اسی سپاہی نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ ابھی گاؤں میں چھٹی گزار رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا، تم سے تو وہ اچھا نکلا جس نے واپس آ کر افسروں کو بتایا کہ وہ غلطی سے آگے چلا گیا تھا اور پکڑا گیا۔ اس نے مجھے ساری بات سنائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلیمان میرا دوست ہے۔ میں نے اس کو کورٹ مارشل سے بچا لیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ تم نے کیا رپورٹ دی تھی۔ تم اسے مروانا چاہتے تھے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ کیا تم اپنے اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے۔ وہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ تم نے صرف اسے ہی نہیں، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اور اس کی بہنوں کو 6 مہینے رلایا ہے۔ اس کی ماں اور بہنیں رو رو کر اندھی ہو گئی ہیں۔ وہ اس وجہ سے دلیری سے بول رہی تھی کہ میں اسے قتل تو کر ہی دوں گا، پھر کیوں نہ وہ دل کا غبار نکال لے۔ میں نے یہ کیا کہ اسے طلاق دے دی اور رات ہی کو اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ میرے باپ اور میرے چچوں نے مجھے بہت گالیاں دیں کہ غیرت والے مرد بے عزتی کا بدلہ لیا کرتے ہیں، طلاق نہیں دیا کرتے۔ میں نے ان کی گالیاں برداشت کر لیں۔ دوسرے دن میں سپاہی کو گاؤں سے باہر ملا
اور اسے گلے لگا کر بہت رویا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ میں نے اس کی امانت واپس کر دی ہے۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ بات کر لی ہے، عدت کے دن پورے ہو جائیں گے تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ اب میرے دل پر کوئی خوف نہیں اور جسم میں بھی طاقت آ گئی ہے۔